حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ وزیر اعظم عمران خان نے OIC کے اجلاس میں خطاب کیا ہے۔ انہوں نے یہ خطاب انگلش میں کیا ہے، تاہم میں آپ کو اردو ترجمہ کر کے اس خطاب کی مکمل تفصیل بتاتا ہوں۔ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، مسلم دنیا کے خلاف ظلم بربریت کا سلسلہ بند کیا جائے۔ وزیر اعظم پاکستان: ہماری ناکامی ہے کہ ہم دنیا کو بتا نہیں پائے کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ عمران خان کا مکہ مکرمہ میں OIC کے سربراہی اجلاس سے خطاب۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجیے۔ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ مسلم دنیا کے خلاف ظلم بربریت کا سلسلہ بند کیا جائے۔ مکہ مکرمہ میں OIC کے 14ویں سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے خطاب میں کہا کہ کوئی مذہب معصوم انسانوں کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ دہشت گردی کو اسلام سے الگ سمجھنا ہوگا۔ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلم دنیا کے خلاف ظلم بربریت کا سلسلہ بند کیا جائے۔ نیوزی لینڈ کے واقعے نے ثابت کر دیا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں۔ مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد پر دہشت گردی کا لیبل درست نہیں۔ مغربی دنیا مسلمانوں کے جذبات کا احساس کرے، جبکہ دنیا کو اسلامو فوبیا سے نکلنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9/11 کے بعد کشمیریوں اور فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے گئے۔ 9/11 سے پہلے زیادہ تر خود کو حملے تامل ٹائیگرز کرتے تھے۔ تامل ٹائیگرز کے حملوں کا تعلق کسی نے مذہب سے نہیں جوڑا۔ اسرائیل نے دہشت گردی کو معصوم فلسطینیوں کے خلاف استعمال کیا۔ گولان کی پہاڑیاں فلسطین کا حصہ رہنی چاہیے۔ بیت المقدس فلسطین کا دارالحکومت ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد کو دہشت گردی سے جوڑنا درست نہیں۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ OIC کی ناکامی ہے۔ ہم دیگر ممالک پر یہ واضح نہیں کر سکے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت اور پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب کسی نے مغرب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو مجھے ہمیشہ مسلم امہ اور OIC کے رد عمل کا فقدان محسوس ہوا۔ OIC میں موجود ہم ریاست کے سربراہان پر مسلم دنیا کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہونا چاہیے مغرب میں مذہب کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی مسلم دنیا میں اسلام کو دی جاتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہمارا مذہب شامل ہے، جبکہ مغربی دنیا میں مذہب کی طرف بالکل مختلف رجحان ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ مغربی عوام کو بتائیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو ہم مسلمانوں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے ہمیں اقوام متحدہ، یورپی یونین جیسے فورمز پر انہیں بتانا ہوگا کہ وہ آزادی اظہار رائے کے نام پر 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہودی عوام نے بڑی کامیابی سے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہولوکاسٹ کی کوئی بھی غلط تشریح ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اس لیے اب مغرب میں ہولوکاسٹ کا معاملہ نہایت حساس ہے، لیکن یہ حساسیت اس وقت نہیں دکھائی دیتی جب قرآن پاک یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جاتی ہے۔ OIC کے سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے اسلامو فوبیا کا مسئلہ اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ مغربی دنیا میں بڑی آسانی سے اسلام اور دہشت گردی کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے اس سے مسلمانوں میں بڑی حد تک مایوسی پھیلتی ہے۔ مذہب کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا اس سے 2 چیزیں جنم لیتی ہیں۔ ایک اسلامو فوبیا، جب بھی کوئی مسلمان دہشت گردی میں ملوث ہوتا ہے تو اسلامی دہشت گردی کا نام لے لیا جاتا ہے۔ مغربی عوام اعتدال پسند اور انتہا پسند مسلمان میں فرق نہیں رکھتے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9/11 سے قبل 80% خود کش حملے تامل ٹائیگرز نے کیے، لیکن کسی نے بھی ہندو مت کو اس کا الزام نہیں دیا، جو کہ درست ہے۔
وہ ایک سیاسی جدوجہد تھی۔ اس طرح جب جاپانی سپاہی امریکی جہازوں پر خود کو حملے کرتے تھے تو کوئی جاپان کے مذہب کو الزام نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی فوبیا سے مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کی تحریکوں کو نقصان ہو رہا ہے اور انتہا پسند اسلام کی بنیاد پر مسلم سیاسی جدوجہد کو غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے۔ مثلا 11 ستمبر کے بعد کشمیر میں جاری جدوجہد آزادی کو اسلامی بنیاد پرستی کہہ کر دبایا گیا۔ اسی طرح فلسطین میں 11 ستمبر کے بعد اسرائیلی حکومت اسلامی دہشت گردی کا لفظ استعمال کر کے وہاں جاری جدوجہد کو دبا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی یہ نکتہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ مسلم دنیا کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں بہترین تعلیم اور یونیورسٹیوں پر مزید توجہ دینی ہوگی۔ یہ شعبہ جس میں مسلم دنیا پیچھے ہے، مجھے خوف ہے کہ مسلم دنیا ایک مرتبہ پھر پیچھے رہ جائے گی، اور یہ معاملہ اٹھانے کے لیے یہ فورم بہترین ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایک نئے صنعتی دور کے دہانے پر کھڑے ہیں اور مسلمان دنیا کو اس جانب مزید توجہ دینی ہوگی۔ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود بھی ہم دنیا سے پیچھے کیوں ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس اسلامی تعاون تنظیم کا قیام کس طرح عمل میں آیا تھا۔ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان سے انسانی حقوق، جمہوری حقوق چھین لیے گئے، اور ہمیں اسے دہرانا چاہیے کہ اس مسئلے کا 2 ریاستی حل کے علاوہ کوئی حل نہیں، اور مشرقی یروشلم کو لازمی فلسطین کا دارالحکومت بننا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گولان کی پہاڑیاں 1969 کے سرحد کے مطابق واپس کی جانی چاہیے۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت نہیں دیا جا رہا ہے، جیسا کہ عالمی برادری نے وعدہ کیا تھا۔ بحیثیت ایک تنظیم OIC کو مسلم دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے جبر کی مخالفت کرنی چاہیے۔ دری اسنا وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں سیاسی، اقتصادی اور تجارتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات OIC سربراہ اجلاس کے سائیڈ لائنز پر ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ سیاسی، اقتصادی اور تجارتی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم عمران خان کے دورے کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے دوران فیصلوں پر تیزی سے عمل درآمد اور سپریم کوارڈینیشن کے پہلے اجلاس کے فیصلوں پر بھی جلد عمل درآمد پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے مؤخر ادائیگیوں پر پاکستان کو تیل کی فراہمی پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے برادرانہ اقدام سے پاکستانی معیشت بہتر ہوئی۔ Jerusalem must become the capital of for the Palestinian people, and the Golan Heights must be returned as the 1967 borders, which all the international conventions, the United Nations resolutions say so. Similarly, I feel that in Kashmir, the people of Kashmir again have not been given their right to self-determination, as was guaranteed by the world community in 1948 through a UN resolution. The people of Kashmir recently have suffered a lot of oppression, and I do feel that us as a body, the OIC, must stand with the oppression that is going on in the Muslim world. I finally want to thank again King Salman bin Abdulaziz Al Saud for his great hospitality. I especially want to thank we had the great opportunity to go into to visit the Rawza Rasool in Medina yesterday, and from me and my delegation, we want to say that it gave us the greatest happiness and pleasure to be able to visit the mosque. Thank you very much.